خطے کا بہت ہی اہم مسئلہ یعنی کہ پاکستان اور افغانستان میں ہونے والے مذاکرات جن کا ایک راؤنڈ پھر شروع ہو گیا ہے جی، یہ وہی مذاکرات ہیں جن کو ایک دن پہلے تاتر نے ناکام کہا تھا اور اب یہ دوبارہ سے شروع ہو گیا نیگوسیشن. احسن صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک کامیاب ہو جائیں گے اس دفعہ بھی؟ مسکرن امید تو رکھنی چاہیے کہ یہ کامیاب ہونے چاہیے، لیکن جس طرح کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ پیدا کیے جا رہے ہیں، خاص کر میں اپنی سائڈ کو کریٹیسائز کروں گا کہ کل جب مذاکرات ختم ہوئے تو سب سے پہلے پاکستان کے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب نے ان مذاکرات کو ناکام قرار دیا. دوسری طرف میں نے افغان میڈیا دیکھا، اس میں تولو نیوز جو ہے وہ ایک ریلائبل وہ ہے، تو اس میں وہ طالبان گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہم دوبارہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ناکام یا کامیاب کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو سفارتکاری میں ہمیں اپنی ذرا جو الفاظ کا چناؤ ہے اس کو وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو اب مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اس میں ترکی نے وہ کیا، انٹرفیئر کیا، اور انہوں نے پاکستانی ڈیلیگیشن کو پرسو کیا کہ آپ مذاکرات کریں. ادروائز وہ ٹکٹیں وہ ہو چکے تھے، ان کے بیگ چیک انہوں نے پیک اپ کر لیا تھا، آنے والے تھے، تو اب وہ رک گئے ہیں. اور یہ بڑا یعنی کہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے. کل لیٹ نائٹ تک یہ جو ہے نا مذاکرات ختم ہو چکے تھے. احسن صاحب، پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ڈو مور کا ایک سلوگن جڑا ہوتا تھا، اور اس دفعہ بھی پاکستان افغانیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی قابل تصدیق کوئی واقعی گارنٹی دیں. تو یہ ان کا واقعی ہے کہ یہ دیں گے گارنٹی طالبان پاکستان کو اس طرح کا؟ دیکھیں، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. 2 راؤنڈ ہو چکے ہیں دوحہ میں اور اب استنبول میں، اب تیسرا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے. ابھی تک تو نہ ہم گارنٹی لینے میں کامیاب ہو سکے ہیں، نہ ہی طالبان کوئی گارنٹی دینے کے موڈ میں ہے. پتہ نہیں، یا تو ہماری کوئی گارنٹیز کی جو شرائط ہیں، TORs ہیں، وہ کوئی زیادہ ہی ایکشنیبل اور ڈویبل ہیں جو افغانستان کے لیے کرنا ناممکن نظر آ رہا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ہم زیادہ حد سے زیادہ آگے ڈیمانڈ کر رہے ہوں، یا ادھر سے زیادہ جو امکان ہے وہ طالبان کے ریلیکٹنس ہے کہ وہ بات چیت پہ ہی ذرا ڈریگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایکشن نہیں لینا چاہتے. بھئی کیا وہ ہے، آپ نے دہشت گردوں کو اپنے سرزمین پہ بٹھایا ہوا ہے اور وہ ان کو اتنی آپ کھلی چھٹی دیتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، ان کو سیف پیسج دیتے ہیں، بارڈر کراس کراتے ہیں، وہ آتے ہیں ادھر، وہ دہشت گردی کر کے اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. ان کے ٹھکانے ہیں، پاکستان نے ان کو باقاعدہ ویریفائیبل جو پروف ہیں وہ دیے ہیں کہ یہ کیمپ ہیں، یہ کیمپ ہیں، وہ ایکشن ہی نہیں لیتے. احسن صاحب، خواجہ آصف نے ہمیشہ سے بڑے ایک فرنٹ فٹ پر آ کے طالبان کے بارے میں بیان دیے، اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر این جی تے پھر این جی سی. تو یہ سلوگن ٹھیک ہے ان سب چیزوں میں، یہ خواجہ آصف کا بیانیہ؟ خواجہ آصف کا دل کرتا ہے کہ بس کل کے بجائے آج جنگ چھڑ جائے تھوڑی بہت. وہ جنگ کوئی اتنا بچوں کا کھیل تو نہیں ہوتا. تو ہم کیا پتا ان کو پتا ہوگا گودام میں پڑے پڑے راکٹ کو تھوڑی سی الی لگ رہی ہے تو کہتے ہیں چلا کے ٹیسٹ کر لیں ذرا. بس یہ پھر وہ ادھر سے طالبان بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. ہم ایک دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں، ایک ہمیں انڈین تھریٹ ہے، اور ایک ہم نیا محاذ کھولنا چاہتے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب کے لیے کچھ عرصے کے لیے زبان بندی کر دی جائے، اور وہ جو سفارتکار اپنا کام کر رہے ہیں، ڈائیلاگ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جنگ سے بچنا ہے. اب یہ آپ نوٹ کریں کہ جتنے دن ڈائیلاگز ہوتے رہے ہیں تو ہر دن کے اختتام پہ کوئی سائڈ نے باہر آ کے میڈیا سے بات نہیں کی. تو وہ اپنے چیزوں کو بڑے خفیہ رکھ کے چل رہے ہیں. بہت ہی پیچیدہ قسم کے مراحل ہوتے ہیں جس میں آپ نے دوسرے فریق کو کنونس کرنا ہوتا ہے. اب اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو ٹرکیہ ہے وہ ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان کو پرسویٹ کیا ہے کہ آپ رک جائیں اور ایک اور راؤنڈ کو ٹرائی کر لیں. تو امید ہے کہ اس دفعہ کوئی اچھا رزلٹ نکلے گا. ایسے صاحب، تاتر کے بیانیے پہ اگر آؤں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں مذاکرات، اور پھر یکدم سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا. تو یہ کوئی مسئلہ پیچھے کیا ہے، پیچھے کی گیم کچھ بتائیں ہمیں. دیکھیں، اس کو یو ٹرن تو ہم نہیں کہیں گے، اس کو ایک ڈپلومیٹک موو ہی کہیں گے. دراصل پاکستان کو ٹرکیہ نے جو ہے نا وہ پرسویٹ کیا ہے کہ بھئی آپ رکے اور اس کو ذرا
موقع دیں, امن کو موقع دیں, ورنہ وہ تو واپس آ رہے ہیں تو اور ادھر سے بیان بازی جاری تھی جنگی لیول کی. ساتھ دوحہ نے بھی اب دونوں فریقین پہ زور دیا ہے کہ آپ کوئی ایک نتیجے پر پہنچ جائیں. اب میرے خیال میں پاکستان کا جو سٹانس ہے اس کو ترکیہ کی اور دوحہ کی دونوں کی حمایت حاصل ہے کہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ بھئی دہشت گردوں کے لیے آپ کیوں اپنی سرزمین استعمال کرنے دے رہے ہیں. تو اب دعا ہی کریں, اس پروگرام کو ہم جتنا ڈریگ کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں. امید ہے کہ یہ راؤنڈ ہے وہ اللہ کرے آخری راؤنڈ ثابت ہو. ناظرین, پکچر ابھی باقی ہے, ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی استنبول میں چل رہے ہیں مذاکرات اور امید کرتے ہیں کہ اس پکچر کی ہیپی اینڈنگ ہی ہو. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, دیکھتے رہیں ہمارے ساتھ.